السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قولوا فی الدعاء رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، صدق اللہ العظیم۔ رمضان المبارک کے برکت کے اوقات کے بعد، عیدین پڑھنے کے بعد، خدا کے شکر ادا کرنے کے بعد، باقی عام معمول میں وہ مستقل استقلال بہت زیادہ ضروری ہے جو ایک خاص نیکی کے ماحول کے بعد بننا چاہیے تھا، اور وہ خدا تعالیٰ کے احکام کی پابندی، حلال پر استقلال اور منکرات سے اجتناب، یہ جد و جہد ہے، اور اس جد و جہد میں کوشش کرنا جہاد ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر ایک دوسرے کو سنانا، سمجھانا، مل کر رہنا، اس کام میں تبلیغی جماعت زیادہ بہتر کام کر رہی ہے، اور اس میں اعمال کا دوام، جو روزوں میں عبادات کیا کرتے تھے اس کو اب کسی طریقے سے کم نہیں ہونے دینا چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ جو نماز کی پابندیاں تھیں، بہت زیادہ لوگ نمازوں میں آتے تھے، اس میں خود بھی پہنچنا ہے، اور اس نماز کی پابندی کرانے میں جو سستی کر رہا ہو اس کو بھی ساتھ ملانا ہے، اور یہ عبادات فرض نمازوں کے ساتھ کہ سنتوں کی ادائیگی نبی پاک کے طریقے میں گھروں میں ہونی چاہیے، اور صبح کے نفل سنت، فجر کے سنت گھر سے پڑھ کے جانا چاہیے، تاکہ ہر قدم پر آتے اور جاتے نیکی اور اس میں کامیابی یقینی بنا دیا جائے۔ اس کے ساتھ پھر عموماً جو نفلوں کے اوقات ہوتے ہیں، صبح سحریوں سے ٹائم تہجد کے تھے، پھر نماز کے بعد اشراق کے نفل، اس کے بعد پھر چاشت کے نفل، اس کے بعد پھر شام کے اوابین، یہ والے سارے کام نوافل کے وہ بھی مستقل رہنے چاہیے، ان میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ اور پھر صبح شام کے اذکار جن میں قرآن مجید کی تلاوت ہے، تسبیحوں کا استغفار کرنا، درود شریف کی تسبیحیں نکالنا، اور قرآن مجید کی باقاعدہ تلاوت جتنی بھی ہوتی تھی، اس میں اگر پارہ تھا تو آج کل کے معمول میں بے شک 5 صفحے ہوں یا 10 صفحے ہوں یا آدھا پارہ ہو، اس کا مستقل قائم رہنا، اور اس کا اپنے موبائل کے ذریعے سے اس کو انگیج کر کے ضرور مطالعہ کرنا چاہیے، اور اذکار کے ساتھ ساتھ دعاؤں کا اہتمام بہت ضروری ہے، کہ جس میں ملک کے لیے دعا، اپنے افعال خیر کے لیے دعا، اللہ تعالیٰ سے استمداد اور نیکیوں کی کوشش کرنا، اور اس میں یہی دعا پڑھنا جو آپ کے سامنے پڑھی ہے، اعنی علی ذکرک، اور جو دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک خاص صحابی کو سکھائی تھی، جس کو یمن بھی تعلیم دینے کے لیے بھیجا تھا، اور ان کو فرمایا تھا اللہ کی قسم مجھے تم سے محبت ہے، کبھی بھی اس کو اپنی دعاؤں سے باہر نہ رکھنا۔ کون سی وہ دعا؟ رب اعنی علی ذکرک و شکرک، اعنی میری مدد کر تیرے شکر گزاری میں، ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اور احسان کی منزل پر فائز ہو کر خوب اہتمام کے ساتھ عبادات میں کر رہا ہوں، ایسے جو ایماناً و احتساباً ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں، محاسبے کے ساتھ ہونا چاہیے، فکر مندی کے ساتھ، اور پھر آخری منظر کوشش اس میں رب سے گڑ گڑا کر، منہ بنا کر، کوشش کر کے اپنے گناہوں پہ استغفار روتے ہوئے یہ جب کی جاتی ہے تو پھر اس عمل میں قوت پیدا ہو جاتی ہے، اور اپنے استغفار کرتے ہوئے کہ اللہ پاک استغفار کرنے پہ اپنے
ناراضگی اور پکڑ کو ملتوی کر دیتا ہے، اس لیے اس کا مستقل اللہ سے معافی مانگنے کا معمول اور اس کی تسبیحاں مولانا زروری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرح کہ 1200 دن میں استغفار نکالو، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اور یا سادہ تسبیح کاؤنٹر پہ استغفر اللہ یہ پڑھتے رہیں تو 15-20 منٹ کے اندر آپ لوگ 1200 بار پڑھ چکے ہوگے۔ تو یہ عبادات کے ساتھ منسلک رہنے سے دل زندہ ہوتا ہے، اور اس لیے اللہ نے فرمایا والا ذکر اللہ اکبر، اور جب دشمنوں سے سامنا ہو تو اللہ کو بہت زیادہ یاد کیے کرو۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کام کی بات کا کمنٹ ضرور دیا کریں۔